بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر کے الیکشن میں آگے کیا ہونے والا ہے اور نتائج اس سے ملتے جلتے ہی نکلے ہیں، اور ناٹ سرپرائزنگ پیپلز پارٹی بھی ایک سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ اس کا کیا امپورٹنس ہے؟ کیونکہ یہ الیکشن تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹ واز اے واٹر شیڈ آن انٹرنیشنل ریجنل سین۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل خبر کیا ہے اس کے پیچھے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پاکستان اپنی پوزیشن اس وقت ری نیگوشیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ افغانستان کی سچویشن پہ اینتھنی بلنکن جو کہ وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، سیکریٹری آف دا اسٹیٹ ہیں، وہ انڈیا جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو اعلیٰ حکام ہیں فوج کے افغانستان کے وہ بھی جا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ انڈیا کو اندر اس میں مین انڈیا کو ایز اے پراکسی کے طور پہ ان رکھا جائے، انڈیا کے تھرو انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکہ کے نیگوشیٹ کیے جائیں۔ ایک خبر اور ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا سے ہو کے آئے ہیں اور واپس آ کے 3 چیزیں وہاں سے ڈکلیئر کی گئی ہیں کہ ایک تو اسٹریٹجک جو ہمارے آپس کے مفادات تھے اس میں صلاح مشورہ ہوا ہے اور امپورٹنٹ ڈیسیژن لیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ داسو والا کہ اس کے اوپر چھوڑیں گے نہیں، دونوں ملکوں نے یہ کہا کہ ہم ول پنش دم۔ اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ ہی اٹس ویری سرپرائزنگ کہ کچھ چیزیں انہوں نے وہاں پہ چائنا نے طالبان کو بھی کچھ ایڈوائزری ساتھ ہی ایشو کی ہے۔ اب یہ کیا تک کیا بنتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وزیر خارجہ سے بات ہے اور ساتھ طالبان کو بھی بات ایڈوائزری کی جائے، اور ایڈوائزری یہ ہے کہ آپ ابھی جو مین سٹیز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر یکدم چڑھائی نہ کریں اور جو گورنمنٹ ہے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ اب نیکسٹ یہ ہے کیا؟ امریکہ اس علاقے سے نکل رہا ہے، ایک سپر پاور جا رہی ہے، اور چائنا اور رشیا دوسری سپر پاورز جو ہیں جو کہ نیا بلاک ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب اگر طالبان اپنے ہولڈ کو، انہوں نے سرحدیں تو سیل کر دی ہیں، ریونیو سارا جو ہے طالبان کے پاس جا رہا ہے، اور انہوں نے قبضہ نہیں کیا، افغان گورنمنٹ کو رہنے دی ہے، اور اگر یہ جو امریکہ اور انڈیا کا پیچھے سے پش ہے یہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے تو ایک ایکویشن نیچرلی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی جس کے نتیجے میں نیگوسیشن ہو کے تو گورنمنٹ بن جائے گی اور پیس پریویل کر جائے گا۔ دوسری طرف ایک اور بڑا ڈسپیوٹ ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے، اور وہ ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا۔ کشمیر کے بڑے حصے پہ تو بھارت نے قبضہ کیا ہوا تھا، انڈین آکوپائیڈ جسے ہم کہتے ہیں IOK، انڈین آکوپائیڈ کشمیر، اور لداخ والا معاملہ انہوں نے پھر 2 ریاستوں میں اسے ڈیوائیڈ کر دیا کشمیر کو، پھر اب وہ کوئی جموں پردیش کی بات بھی ہم سن رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو جسے کشمیر وہ کہا جاتا ہے اس میں گلگت بلتستان اور ہمارا آزاد کشمیر دونوں آتے ہیں، اور گلگت بلتستان نہیں بھی آتا۔ وہ اس طرح کیونکہ ایک تو گلگت بلتستان جو ہے انہوں نے کشمیر 1947 میں پاکستان بنا اور 48 میں جب انڈیا نے قبضہ کیا وہ اس سے پہلے آزاد ہو چکے تھے، ڈوگرا راجہ سے وہ آزاد تھے اور پیسفلی پاکستان کے ساتھ مل چکے ہوئے تھے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں وہ سنگل اس سلوگن پہ ہوئے ہیں کہ ایک اسے 5واں صوبہ بنایا جائے گا، اور لوگوں نے خوشی خوشی جو ہے وہ PTI کو ووٹ دیے اور جتوایا وہاں پہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آزادی بھی جو انہوں نے لی تھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا کشمیر سے۔ دوسرا مطلب یہ ہوا اس کا کہ ان کی عوام جو ہے، عوامی رائے جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا صوبہ بنے بجائے آزاد ہونے کے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کونسل کرنے کے لیے کہ اسمبلی کے ہو، تو وہ ایک طرح سے پاکستان کا حصہ ہے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی بات وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں کہ پروویژنل صوبہ ہی بشک بنا دیں ہمیں، اگر کبھی ریفرینڈم ہوتا ہے جس میں انڈیا والا کشمیر اور ہمارے جو علاقے ان کو اکٹھا کر کے ریفرینڈم استفساب رائے کروایا جائے تو اس میں ظاہر ہے پاپولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر GB کے لوگ نہیں اس میں ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ کم ہو جائیں گے، تو اس سے پاکستان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اور کشمیریوں کی جو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ اگر وہاں سے کچھ لوگ فاروق عبداللہ اور وہ جو محبوبہ مفتی اللہ وہ ایک فیکٹر ہے ان کے ساتھ کے کچھ لوگ اگر ووٹ نہیں دیتے یا کچھ چینج ہوتا ہے، یا اگر انڈیا کوئی ڈیموگرافی چینج کرتا ہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت پھر ہم ووٹ ڈال بھی دیں گے پروویژنل صوبے کے،
تو وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے پاکستان کو کوئی چیلنج نہیں ہے، 5واں صوبہ بھی ہے ایک طرح سے، اور اٹس پارٹ آف پاکستان ایز اے ہول۔ اب رہ گیا آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں آل ٹوگیدر اس پارٹی کو جو کہ مسلم لیگ نون ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ اس کے بعد جو سیکنڈ چوائس دی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی انہوں نے، سیٹوں کے لحاظ سے 10 یا 11 سیٹیں ان کی اور میجورٹی ان کی، اور نون لیگ تیسرے نمبر پہ۔ پیپلز پارٹی کی فتح کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہاں پہ، وہ ہوا بھی پیپلز پارٹی کے دور میں تھا، نئے پروجیکٹ بھی کچھ آئے، اور راولہ کوٹ والی سائڈ پہ اور پھر نیلم والی سائڈ پہ، کیونکہ بڑے پروجیکٹ نیلم جیلم ٹائپ بن رہے تھے، تو لیبر کا وہاں پر کچھ نہ کچھ جو انکم ہے لائیولیہڈ کے وہ بھی چلتی رہی کچھ، تو وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا سارا جو ہوا مین، نہ کہ نون لیگ میں زیادہ، تو وہ بھی ایک وجہ ہے۔ بٹ جو بیانیہ ہے نیریٹو کی جو جنگ تھی، اس میں نون لیگ کو نکال باہر کیا انہوں نے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ مودی کو جو کرٹیسائز نہیں کیا گیا اس کا کرٹیسزم ہے جو کشمیری عوام نے اس کو بھی دے دیا۔ ناؤ اٹس اے واٹر شیڈ۔ پاکستان کو اب نیریٹو کے لحاظ سے کوئی چیلنج نہیں، کیونکہ یہ جو الیکشن تھے اس میں بوڑھے بوڑھے لوگ جو چل نہیں تھے سکتے ان کو اٹھا کے لائے ہیں اور ووٹ ڈالے ہیں انہوں نے، تو لوگوں کا بڑا انتھوزیسٹک رسپانس تھا، الیکشن میں گہما گہمی تھی، انہوں نے حصہ لیا ہے اور انہوں نے اس پارٹی کو جتایا ہے جس پارٹی کا پاکستان میں وزیر اعظم ہے، اور اس نے یو این میں جا کے سخت تقریر کر کے انڈیا کو کرٹیسائز کیا اور کشمیریوں کی آزادی کی، اور یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ کشمیریوں پہ ہم اپنا موقف امپوز نہیں کرائیں گے، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد رہیں، الگ ریاست بن جائیں، اٹونومس یا واٹ ایور۔ تو یہ وہ کشمیر والا جو معاملہ ہے، یہ الیکشن بڑے ہی اہم تھے۔ اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب کمپلیٹ سکریمبل ہونے کا وقت آ گیا۔ بلوچستان میں نواب زادہ شاہ زین بگٹی کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ بلوچستان کو مین سٹریم اور وہ مسائل، بلوچستان کو بیسکلی اسپیڈ ورک کر کے پریپیئر کرنا اس بڑی انویسٹمنٹ کے لیے جو گوادر اور سی پیک کے لیے، کیونکہ ویسٹرن روٹ اب آگے چلے گا، اور اس کے اوپر افغانستان اور ایران میں اگلے 2-3 سال میں جو چائنا، رشیا اور پاکستان اینٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بلوچستان کو تیار کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اہم ہے۔ دوسری اور وہ تیار ہیں، ایک بلوچ رہنما جو ہے تیار ہے اور وہ آگے اس کو اسپیر ہیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب اور کے پی کے میں بھی آگے موومنٹ شروع، اور سندھ والی سائڈ کے اوپر بھی، تو اور افغانستان کے اوپر جو سٹینس ہے وہ چائنا کے ساتھ لے کے اور طالبان کو بیچ میں شامل کر کے بات کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور ایکچولی آ گیا ہے کہ ناؤ اٹ از دا بگننگ آف این اینڈ، اور اینڈ یہ ہے کہ پاکستان دونوں طرف بیلنس رکھے گا اور ویسٹ کے کیمپ کے ساتھ بھی ہوگا، بٹ پرنسپلی پاکستان اب چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور کسی حد تک ترکی بھی اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، یہ والا جو ریجن ہے اب یہ لگتا ہے کہ ویسٹ یہاں سے تقریباً باہر ہے، اور عرب ورلڈ اور یورپ کے کچھ حصے جو ہیں وہ اب امریکہ کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر انڈیا، تو اس لیے یہ الیکشن جو ہیں وہ بڑے اہم تھے۔ ایک اور چیز جو بالکل میں آن دا مارجن میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ کشمیر میں جو کہ نواز شریف افغانستان کے سیکورٹی ایڈوائزر جس نے گندی باتیں کی تھیں ان سے ملے ہیں، اس کا بھی کچھ فرق پڑا ہے، اور ان سے ملنا اور آگے پکچر ان کی ایشو کرنا جو کہ ایک عرب ملک نے ارینج کروائی تھی میٹنگ، ہمارے برادر اسلامی ملک نے، اور ادھر مریم کا یہی نیریٹو اور مودی کو کچھ نہ کہنا، اس نیریٹو کو بھی کشمیریوں نے ریجیکٹ کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون آگے چلے گی اور شاید شہباز شریف اس کو آگے اب لیڈ کریں یا آگے سے لیڈرشپ اور آگے سے نکلے۔ نواز شریف اور مریم کی جو نیریٹو والی پارٹی کے اندر فیکٹر تھا جس میں ہم پرویز رشید اور کچھ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کی اب لگتا ہے کہ نو اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔